حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہمایوں ہے، اور ایک بندہ اپنی بیوی کے ساتھ ایک سفر پہ روانہ تھا۔ مدینہ المنورہ کے قریب سے گزرنے لگا تو اس نے کہا کہ اب قریب آیا ہوں تو میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مسئلہ پوچھنا ہے، مسئلہ پوچھ کے چلا جاؤں۔ اپنی بیوی کو ایک جگہ پہ بٹھایا، سواری وہاں کھڑا کی اور اپنے بچوں کو اپنی بیوی کے ساتھ بٹھا کے کہنے لگا کہ میں حضرت عمر کے پاس جاؤں، بس قریب آیا ہوں تو ایک مسئلہ پوچھ لوں۔ عدالت لگی ہوئی تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فیصلے فرما رہے تھے۔ اس نے کہا کہ حضرت میں بھری مجلس میں آپ سے ایک مسئلہ پوچھنے آیا ہوں۔ اب سارے لوگ دیکھنے لگ گئے کہ مجمع لگا ہوا تھا، ایک بندہ آیا اور وہ فیصلہ طلب کر رہا ہے۔ اچھا، جب لوگوں نے اس کی جانب دیکھا تو دو نوجوان کھڑے ہو گئے۔ ابھی اس نے مسئلہ نہیں پوچھا، دو نوجوان کھڑے ہوئے تو انہوں نے کہا کہ حضرت یہ جو شخص آیا ہے یہ ہمارے باپ کا قاتل ہے۔ اللہ اکبر! جب کہا کہ کیا واقعی تم نے ان کے باپ کو قتل کیا ہے تو کہا کہ حضرت میں نے قتل کے ارادے سے تو پتھر نہیں مارا تھا، معاملہ کچھ اس طرح تھا کہ میں آ رہا تھا، میرا اونٹ اس کے باغ کے قریب سے گزرا اور اس کے باپ کے باغ کے اندر میرا اونٹ چرنے لگا تو اس کے باپ کو غصہ آیا، اس نے ایک نکیلا پتھر مارا، میرے اونٹ کی آنکھ پہ لگا تو اس کا ڈیلا بہہ رہا ہے۔ جب اس کو غصہ آیا تو مجھے بھی غصہ آ گیا، میں نے وہ پتھر اٹھایا اور میں نے اس کے باپ کو مارا، ایسے ٹکانے پہ لگا، سر پہ لگا، سر پھٹ گیا اور اسی جگہ پہ اس کا باپ ڈھیر ہو گیا۔ باقی رہی بات قتل کی تو قتل تو میں نے کیا ہے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم نے قتل کیا ہے، اعتراف جرم کر لیا ہے، اب لازمی بات ہے تمہیں سزا تو ملے گی۔ کہا کہ حضرت مجھے 3 دن کی مہلت چاہیے اور میں 3 دن کے بعد عدالت کے اندر حاضر ہو جاؤں گا، آپ جو سزا مجھے دیں گے مجھے قبول ہوگی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مجمع میں نظر دوڑائی، ہاں بھائی ہے کوئی اس کا ضامن جو اس کی ضمانت دے تاکہ یہ چلا جائے، اور اس کی ضمانت دینے والا بندہ جو اس کی ضمانت دے اور 3 دن کے بعد یہ واپس آ جائے گا۔ اب بھرے مجمع میں اس نے نظر دوڑائی، مسافر کو کون جانتا تھا، اور پھر ضمانت دینی ہے قتل کی، کوئی تھوڑی بات بھی نہیں ہے، ہو سکتا ہے واپس نہ آئے تو جس نے ضمانت دی ہے اس کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکایا جائے گا۔ اب کوئی اس کی ضمانت دینے کے لیے تیار نہیں۔ اس نے حضور کے روضہ انور کی جانب دیکھا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جب حضور کے روضہ انور کی جانب دیکھا اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تو اتنے میں حضرت ابو ذر غفاری کھڑے ہو گئے۔ کہا کہ حضرت میں اس کی ضمانت دیتا ہوں، اگر یہ واپس نہ آئے تو آپ اس کے بدلے میں مجھے جو سزا دیں گے مجھے قبول ہوگی۔ اب ضامن مل گیا، وہ بندہ خیر و عافیت کے ساتھ چلا گیا، 3 دن کی ضمانت تھی، حضرت ابو ذر غفاری نے ضمانت دے دی، وہ بندہ چلا گیا۔ پہلا دن گزرا، دوسرا دن گزرا، تیسرا دن جب سورج طلوع ہوا تو لوگ انتظار میں ہیں کہ کب جناب وہ مسافر واپس آئے اور کب جناب وہ اس کو سزا دی جائے۔ لوگ انتظار میں ہیں، سورج چڑھتا گیا، مسافر واپس نہ آیا، دوپہر کا وقت ہوا، مسافر نہ آیا، ظہر پڑی گئی، عصر پڑی گئی، سورج ڈھلنے لگا، مسافر واپس نہ آیا۔ اب لوگ حضرت ابو ذر غفاری کو کوسنے لگے کہ تم نے ایک ایسے بندے کی ضمانت دی تھی جس نے واپس ہی نہیں آنا اور تم ضمانت دے کے بیٹھ گئے، اب لازمی بات ہے تمہیں سزا تو ملے گی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہیں، آپ کوئی جواب نہیں دے رہے۔ خیر جب شام ڈھلنے لگی اور سورج اپنی کرنیں سمیٹنے لگا تو دیکھا کہ گھڑ سوار اس کا گھوڑا سر پٹ دوڑتا ہے، گرد اڑ رہی ہے۔ لوگوں نے جب دیکھا تو لوگوں کے چہروں کے اوپر خوشی کے آثار ہیں، چلو اللہ کا شکر ہے جس نے ضمانت دی تھی وہ واپس آ رہا ہے۔ اللہ اکبر! جب وہ واپس آیا تو دیکھا کہ وہی شخص تھا جس نے 3 دن پہلے ضمانت لی تھی۔ اب جب آیا حضرت عمر کی عدالت لگی ہوئی تھی، کہا کہ جناب اب اس کو سزا دی جائے گی، وہ واپس آ گیا۔ لیکن حضرت عمر نے حضرت ابو ذر غفاری سے پوچھا، ابو ذر غفاری تم اس کو جانتے بھی نہیں تھے لیکن تم نے اس کی ضمانت کیوں دی؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، بھرے مجمع میں اس کی ضمانت دینے والا کوئی نہیں تھا، جب اس نے حضور کے روضہ انور کی جانب دیکھا نا تو مجھے لگ رہا تھا حضور کی بارگاہ میں ہماری شکایت لگا رہا ہے اور عرض کر رہا ہے حضور آپ کے غلاموں میں کوئی ایسا بھی نہیں جو 3 دن مجھے ضمانت ہی دے دے، تو اس لیے مجھے شرم آئی کہ مدینہ المنورہ میں ایک بندہ اپنی جان کی ضمانت چاہتا ہے اور کوئی ضامن نہیں ملتا، اس لیے میں نے اس کی ضمانت دے دی، اگر یہ واپس نہ آتا تو میں ہر طرح کی سزا
भुगतने के लिए तैयार था। अल्लाह अकबर। अब हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने उस जवान से पूछा, भाई तू वापस क्यों आ गया? जब तुझे छोड़ दिया था तुझे कुछ जानता नहीं था, 3 दिन की मोहलत थी, तू वापस ही ना आता। तो सुनिएगा उसने क्या जवाब दिया। उसने कहा कि हज़रत एक बंदे ने मेरे ऊपर भरोसा करके मुझे 3 दिन की मोहलत दी थी, और अगर मैं वापस ना आता तो क़यामत तक कोई परदेसियों पे एतबार ही ना करता। क़यामत तक कहते कि यार ये भाग के चले जाते हैं फिर वापस नहीं आते, तो इसलिए एतमाद बन जाए, भरोसा बन जाए, और जो इन्होंने मेरे ऊपर भरोसा किया था वो टूटने ना पाए, इसलिए मैं वापस आ गया। अब मैं हाजिर हूँ, तो फिर मुझे हर तरह की सज़ा आप दे सकते हैं, मैं हाजिर हूँ। अब वो जवान भी खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि सारे ज़माने की कालक हम अपने मुंह पे क्यों मलें? जब लोग कहेंगे कि एक बंदा अपनी जान बचा के चला गया था लेकिन फिर भी अपनी जान की बाजी देने के लिए आ गया, तो यार इन जालिमों को तरस भी ना आया, इन्होंने उसको माफ़ भी ना किया। इसने तो दीदा दानिस्ता तौर पे अनजाने में मेरे बाप को पत्थर मारा, वो तो बस उसकी तकदीर गालिब थी, मौत लिखी हुई थी, इसलिए हम भी अपने बाप के कातिल को माफ़ करते हैं। तो उन्होंने भी माफ़ कर दिया। तो कुरान बताता है रुहमा बैनहुम, इसकी अमली तफसीर देखनी है तो हुजूर के सहाबा की हयात तय्यबा को देख लो।